الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کے بارے میں سبق چل رہا تھا، عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی، جن میں سے نقطہ نمبر 20 وہ یہ تھا کہ وہ غیب اور شہادت سب کو جانتا ہے۔ غیب سے مراد چھپا ہوا اور شہادت سے مراد حاضر۔ جو چھپا ہوا ہے رب اس کو بھی جانتا ہے اور جو حاضر ہے رب اس کو بھی جانتا ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ یہ عقیدہ مومن مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اور علم ذاتی یہ اس کا خاصہ ہے، علم ذاتی رب کا ہی خاصہ ہے۔ کسی اور کے لیے چاہے وہ پیغمبر ہے، صحابی ہے، رب کا ولی ہے، کوئی بھی ہستی ہے، سوائے رب کے کسی اور ہستی کا ذاتی علم ثابت کرنے والا اہل سنت کے نزدیک وہ کافر ہے۔ ذاتی علم کا خاصہ صرف اور صرف رب کا ہے، بس۔ نبی کا بھی جو علم ہے نا، وہ بھی علم عطائی ہے، عطائی علم ہے، یعنی رب تعالیٰ نے جتنا نبی کو عطا فرمایا ہے نبی اتنا جانتے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ بات سمجھ آ کہ نہیں آئی؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ جناب علی جو نبی کا علم ہے یہ نبی کا علم ذاتی ہے، اہل سنت کے نزدیک وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ہم بھی جو کہتے ہیں کہ بھئی نبی علم غیب جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی کا جو علم غیب ہے یہ علم غیب ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔ رب تعالیٰ نے جو عطا فرمایا، میں اس پچھلے سبق میں بھی اس پر میں قرآن کی آیتیں بطور دلیل پیش کر چکا ہوں کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوبین کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے نا؟ علم ذاتی کی یہ معنی ہوتے ہیں کہ بغیر خدا کے دیے ہوئے خود حاصل ہو جائے، بغیر خدا کے دیے خود حاصل ہو جائے، یہ علم غیب ذاتی ہوتا ہے۔ اور یہ کسی کا ہے ہی نہیں، نہ ہی کسی نبی کو حاصل ہے، نہ ہی کسی صحابی کو حاصل ہے، نہ کسی ولی کو حاصل ہے۔ نبی بھی اگر علم غیب جانتے ہیں تو رب تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، جتنا رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اتنا نبی جانتے ہیں۔ بات سمجھ آ کہ نہیں آئی؟ اب جو اس آج کے سبق میں ہم نے دوسرا جو نقطہ پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے۔ بات سمجھ آ کہ نہیں؟ ہر شے کا خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو اسی رب نے بنایا ہے۔ لیکن کبھی کبھار سوال کرنے والے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہر چیز کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، مگر وہ چیز بتائیں کہ جس کو پیدا بھی رب تعالیٰ نے فرمایا ہے لیکن ہم اس چیز کا خالق رب کو نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک عجیب سوال ہے، اور کہانی میں بھی یہی سوال اکثر طور پہ بولا جاتا ہے، جو کہ علم دینی میں اکثر طور جناب علی فقہی کہاوتیں یا فقہی کہانیاں، ایک کتاب بھی ہے اس میں بھی بولا گیا کہ جی وہ چیز بتائیں کہ جس کو پیدا رب نے کیا ہے لیکن اس چیز کا خالق رب کو نہیں کہہ سکتے، وہ کون سی چیز ہے؟ تو اس کے جواب میں آتا ہے بھی واقعی بات ٹھیک ہے آپ کی، ایک چیز ہے، پیدا تو رب نے کیا ہے لیکن ہم اس چیز کو اس رب کو اس چیز کا خالق نہیں کہہ سکتے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے خنزیر، سور۔ پیدا کرنے والی وہی ذات ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ کہ وہ رب اس سور کا خالق ہے، نہ اس خنزیر کا خالق ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ پیدا کرنے والا وہی ہے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہ یہ چیز ایک سراپا جناب علی پلید ہے۔ اور اتنی اچھا بات سوچنے والی یہ ہے کہ خنزیر سراپا پلید چیز ہے، سراپا پلید چیز ہے۔
یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ خنزیر کا ایک بال بھی کنویں میں گر جائے نا تو پورے کا پورا کنواں پلید ہو جائے گا. اگر کتا کنویں میں گر جائے تو کتے کو نکال کر اتنے اس کی تعداد کے مطابق ڈول نکال لیں، کنواں پاک ہو سکتا ہے. لیکن خنزیر کا بال گر جائے کتا پاک نہیں ہو، کنواں پاک نہیں ہوگا. کیوں؟ آخر سراپا اس کے بال بھی پلید ہیں، یہ نجس العین چیز ہے، کیوں اس کو اتنا نجس العین قرار دیا گیا؟ بعض علماء فرماتے ہیں اس کو نجس العین قرار اس لیے دیا گیا کہ یہ بغیرت ہے، یہ انتہا درجے کی بغیرت چیز ہے. لیکن کبھی کبھار یہ انتہا درجے کی بغیرت چیز نا سبق دے جاتی ہے. وہ کیا؟ دیکھیں، میں بات کو کھولوں گا نہیں، میں بطور اشارہ بات کر رہا ہوں، سمجھیں ذرا. کبھی دیکھا ہے کہ جنگل میں خنزیر نے ہی خنزیر کو مارا ہے؟ کبھی آپ نہیں سنیں گے. خنزیروں نے خنزیر کو کاٹا ہو، خنزیر خنزیر کی دشمنی کرتا ہو، کبھی آپ نہیں سنیں گے. بلکہ جنگل میں اگر ایک خنزیر کے اوپر کوئی چیتا آ گیا تو دوسروں کا اگر بس چلتا ہے تو وہ اس سے جناب اس کے ساتھ مل کر چیتے کے اوپر حملہ کریں گے. اپنی جو جنس ہے نا اس کو بچانے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک واحد قوم ایسی ہے، واحد قوم ایسی ہے سکولیوں کی، یہ اپنے جناب علی جنس کے بھی درد نہیں رکھتے، اپنی جنس کا بھی درد نہیں رکھتے، اپنی جنس کو بھی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہم ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ علماء کرام نے جو لکھا وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہی ہر شے کا خالق ہے، لیکن جو نجس العین چیز ہے نا اس کا ہم خالق اس سے نہیں کہیں گے. بات دور تک چلی جائے گی. تو یہ نقطہ آج کے سبق میں جو دوسرا ہے، وہی رب ہر شے کا خالق ہے، ہر چیز کو اسی نے بنایا ہے. وہ ذوات ہوں یا افعال ہوں، سب چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور حقیقتاً روزی پہنچانے والا بھی وہی ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے. اب بات یہ ہے کہ رب رزق دینے والا ہے، ہر کائنات کی جو بھی چیز اس نے پیدا کی ہے. علماء فرماتے ہیں 18,000 عالم اس رب نے پیدا فرمایا، 18,000 عالم. اور یہ انسانوں کا تو ایک عالم ہے، اس کے علاوہ 18,000 عالم اور ہیں. کون ہے کھلانے والا ان کو، جن کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے؟ کمزور سے کمزور چیز اس رب نے پیدا فرمائی ہے، دنیا میں ہے، چل پھر رہی ہے. کوئی چیز تو ایسی ہے، ایسی بھی ہیں چھوٹی چھوٹی، ہم اسے ٹنڈیاں کہیں گے یا کیا کہیں گے. موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، چشمہ نہ لگا ہو تو وہ آنکھوں میں آ جائے تو آنکھ کے نکلتے ہوئے پانی سے مر جاتی ہیں، اتنی کمزور ہیں. اور کیڑی ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں تو وہ انگل کے نیچے ہی مر جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رب نے جو کمزور چیزیں تھیں انسانوں کے اندر رکھ دی ہیں، اور جو جناب علی طاقتور اور جناب علی انسان کو کھا جائیں، ان چیزوں کو اس رب نے جنگل میں رکھا ہے. جو کمزور چیزیں ہیں وہ انسانوں کے اندر بستی ہیں، کمزور چیزیں انسانوں کے اندر بستی ہیں، توجہ میری طرف کریں. اور جو طاقتور چیزیں ہیں ان کو رب تعالیٰ نے جناب علی رکھا ہے جنگلوں میں. کیا وجہ تھی؟ چیتا ہے اگر وہ انسان کو دیکھے تو کھا جائے، ہاتھی ہے، شیر ہے، انسان کو دیکھیں تو کھا جائیں، لیکن رب تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ جہنم میں جنگل میں بنایا ہے. جو چھوٹی اور کمزور چیز ہے، کیڑی ہے، انسانوں کے اندر رہتی ہے، چاہے جائے تو اس کے اوپر جناب علی پہنچ جائے تو وہ مر جائے، یا اس سے بھی زیادہ کمزور کہ وہ ٹنڈنی کی جو موٹر سائیکل پہ چلتے ہوئے آنکھوں کے اندر جائے تو آنکھ کے پانی سے مر جائے، اس کو انسانوں کے اندر بسایا. وجہ کیا تھی؟ اس نے بتایا ہے کہ جب تک میں اس کی زندگی دوں گا نا، اس کو
اس وقت تک اس کا رزق بھی پہنچاؤں گا، چے جائے یہ زمین کے کھڈے میں پڑ جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رب جس نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے نا، وہ رزق دیتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ رزق وہی رب دینے والا ہے۔ پھر یہ انسان کاہے کا ہے کہ جو کہتا ہے جناب نہیں جی ہم یہ نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اور یہ چلو ان پڑھ تو بجا رہ گیا، پڑھنے والے ملا جو مصلی رسول پہ کھڑے ہیں وہ بھی اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں، یار کمال ہے، مسجد چھوٹ گئی تو کہاں سے کھائیں گے؟ یہ مسجد کو تلاش، مہینے لگ جاتے ہیں مسجد تلاش کرتے کرتے۔ او بھائی جو ہمارے امام گزرے ہیں کیا انہوں نے بھی جناب علی دین کو بنایا ہے روزی کا ذریعہ؟ دین بھی کبھی روزی کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ دین تو ہے صرف اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، یا لوگوں کی آخرت سنوارنے کے لیے دین ہے، نہ کہ جناب علی یہ روزی کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ رزق دینے والا وہی ذات ہے، کمزور سے کمزور چیز کیوں نہ ہو اس کو بھی رزق وہی دیتا ہے، طاقتور سے طاقتور چیز کیوں نہ ہو رزق پہنچانے والا وہی ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ دنیا میں آ کر اس نے وسیلے بنا دیے، وسیلہ بنایا، کسی کے ذمہ لگایا آپ کھیتی باڑی کریں، زمین کے اوپر محنت کریں، زمین کا سینہ چیریں، لوہے سے چیریں آپ کی مرضی ہے، لکڑ سے چیریں آپ کی مرضی ہے، زمین کا سینہ چیر کر اس میں بیج بوئیں، پانی لگائیں، وہاں سے جو چیز نکلے یہ تیرا اناج ہوگا، محنت کر اس کے اوپر، چیز بڑی آ جائے گی، محنت کرے گا بڑی ہو جائے گی، اس کو کاٹ کر اس کی صفائی کرے گا، رزق اس کا بن گیا۔ دینے والی وہی ذات ہے۔ یہ بھی تو دیکھ کہ تو جناب علی گندم کا دانہ زمین میں رکھ کر آ جاتا ہے اور اس گندم کا دانہ زمین میں رکھ دیتا ہے، اگر وہی دانہ گھر میں ہو تو صاف ستھرا کر کے اس کی حفاظت کر کے رکھتا ہے، کبھی کھانے کے کام آئے گا۔ وقت ایک ایسا آتا ہے کہ وہی دانہ خود اپنی ہاتھوں سے اٹھا کر جنگل بیابان میں زمین کا سینہ چیر کر اس کے اندر رکھ کے اوپر مٹی رہ کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ یہاں صفائی کر رہا تھا، مٹی سے بچا رہا تھا، وہاں مٹی کے اندر رکھ کر آ رہا ہے، رکھ کر واپس آ گئے، کوئی اس کی حفاظت نہیں کی۔ زمین کے اندر سائے کیڑے رہتے ہیں، وہ بھی تو دانے کو کھا سکتے ہیں، 100 طرح کے کیڑے رہتے ہیں زمین کے اندر، دانے کو کھا سکتے ہیں۔ وہ کون ذات ہے کہ جو اس دانے کو ہر طرح کے کیڑے سے بچا کر تیرے لیے رکھتا ہے کہ میرا انسان کھائے گا؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور پیار ہے؟ ہر چیز سے اس دانے کو بچایا، مٹی کے اندر جو چھپا کر، یہ آ کر رات کو سویا رہا، وہ رب جاگتا ہے جو کبھی نہیں سوتا، ہر چیز سے بنایا، ہر چیز کو اسی رب نے، رزق ہر چیز کو اسی رب نے دینا ہے، لیکن جو یہ دانہ چھپا کر آیا نا، اس کے دانے کو ہر چیز سے بچایا ہے۔ اور پھر اسی کے لیے اسی انسان کے لیے اسی زمین کا سینہ چیر کر لکڑ پیدا کر دی۔ لکڑ کو بظاہر دیکھیں تو لکڑ سے کہاں پانی آتا ہے، لیکن زمین کی وہ کون سی رگیں ہیں کہ جن رگوں سے لکڑ کے اندر وہ پانی چلاتا ہے اور اوپر والی شاخ تک پانی چلا جاتا ہے۔ لکڑ کو کاٹیں تو پانی نظر نہیں آتا، لیکن اس کے پتوں میں پانی جا پہنچتا ہے، کہاں سے جاتا ہے؟ اس کے سبب تو دیکھیں کہ وہ کس سبب سے جناب علی وہ رزق پیدا کرتا ہے انسان کے لیے۔ حقیقتاً وہی ذات ہے روزی پہنچانے والا۔ باقی جناب علی جتنے وسائل ہیں، وسائط ہیں، لیکن حقیقتاً رزق دینے والا وہی ذات ہے۔ اور آج کے سبق کا جو آگے والا نقطہ وہ یہ ہے کہ ہر بھلائی اور برائی، اس نقطے کو ذرا غور سے سمجھنا ہے، غور سے، کیونکہ دنیا کائنات میں، نیٹ کی دنیا میں اس کے اوپر بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، خصوصاً اس کے اوپر سوالات اٹھانے والے ہندو، سکھ، چکرالوی، بدھ مت، یہودی، یہ لوگ اس پر سوال، وہ کہتے ہیں کہ جناب علی انسان کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس کو اتنا پیارا ہے، اس کے لیے رزق کا نظام بناتا ہے، سب کچھ اسی کے لیے بنایا ہے، پھر جہنم کیوں پیدا کی ہے اس کے لیے؟
وہ کہتے ہیں کہ ہر جو انسان کو پیدا کیا جہنم کیوں اس کے لیے پیدا کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بھلائی اور ہر برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے. یہ عقیدہ رکھنا مسلمان پر فرض ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب علی یہ شخص جو برا کام کرنے والا تھا اس کو پیدا کیوں فرمایا؟ یہ بھی سوال کھڑا ہوتا ہے. اگر اس کو پیدا کیا ہے تو پھر اس سے برے کام کیوں کروائے ہیں اس ذات؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کروانے والا ہے برے کام. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، ہر بھلائی، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر بھلائی اور برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے کہ جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کرنے والا تھا اس نے اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا ہے. مثال کے طور پر ہم نے جیسا کرنا تھا اس نے اپنے علم کے مطابق، وہ جانتا تھا کہ اس نے وہ فلاں فلاں کام کرنے، اس نے ویسے اس کے مقدر میں لکھ دیے. اگر کسی نے برائی کرنی تھی اسی نے اپنے علم ازلی کے ساتھ جانا ہے کہ یہ دنیا میں تو جائے گا فلاں فلاں برائی کرے گا، اس نے اس کے مقدر میں وہی لکھی ہے. جس نے بھلائی کرنی تھی اس نے اپنے علم ازلی کے ساتھ جناب علی وہی لکھا ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جیسا ہونے والا تھا، جیسا کرنے والا تھا، اپنے علم سے جانا وہی لکھ لیا. یہ نہیں ہے کہ جیسا اس نے لکھ دیا ہے ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہے. جیسا اس نے لکھ دیا ہے ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہے. بلکہ ہم نے جو کرنا تھا ویسا اس نے لکھا ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. بات نہیں سمجھ آئی؟ اور مثال کے طور پر ایک شخص زائد ہے، اس کے ذمہ اس نے برائی لکھی. زائد برائی کرنے والا تھا اس لیے اس کے ذمہ میں وہ لکھی، اس کے مقدر میں لکھ دی گئی. اگر زائد بھلائی کرنے والا ہوتا تو بھلائی لکھ دی جاتی اس کے مقدر میں. بات نہیں سمجھ آئی؟ تو اس نے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا. اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا، بلکہ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس فرمایا ہے. فرمایا ہے کہ جو تقدیر کا انکار کرنے والا ہے وہ اس امت کا مجوسی شخص ہے. آج تو ہم کہہ دیتے ہیں یار بس یار یہ بیچارہ برے کام ہی کر دیں، بس انہیں لکھیا ہی میں سی مر رہے ہیں، انہیں نہیں سی لکھیا جی میں انہیں کرنا سی، انہیں اس کرن دے مطابق انہیں اپنے علم ازلی دے نال جان کے لکھیا ہے. بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، رب تعالیٰ نے زبردستی نہیں لکھا کہ جناب علی بس زبردستی لکھ دیا گیا اس کے مقدر میں کہ یہ برا ہی کرے گا. نہ، جیسا اس نے کرنا تھا اس نے اپنے علم ازلی کے ساتھ جانا ہے. جیسا اس نے کرنا تھا دنیا میں اس نے وہی اس کے مقدر میں لکھ دیا. اس نے برائی کرنی تھی اس کے مقدر میں برائی لکھ دی گئی، اس نے اچھائی کرنی تھی اس کے مقدر میں اچھائی لکھ دی گئی. اس نے اپنے علم ازلی کے ساتھ جانا، جیسا یہ کرنے والا تھا ویسا اس نے لکھ دیا ہے. بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، اللہ رب العزت دین مدین کی سمجھ عطا فرمائے. بزرگوں خیریت ہے؟ اگر علم سبق پڑھو چا